ان کا آغاز سرخیوں کے ساتھ۔ وادی کشمیر میں موسم کا سفید ستم جاری، کئی علاقوں میں بھاری برفباری اور بارش سے مشکلات میں اضافہ، پہاڑی علاقوں میں برفانی تودہ گرنے کی وارننگ کی گئی جاری۔ روشنی ایکٹ اراضی سے متعلق سپریم کورٹ سے ملی سپریم راحت، روشنی اراضی پر کسی بھی طرح کی کارروائی سے عدالت نے لگائی عارضی روک، 31 جنوری کو ہوگی اگلی سماعت، مرکزی سرکار کو نوٹس کیا جاری۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جموں میں موجود، کل پورے دن یاترا رہے گی بند، 22 جنوری سے ہوگی شروع، آج سنجے راوت سمیت دیگر لیڈران یاترا میں ہوئے شامل۔ جموں کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیتی آیوگ نے اٹھایا بڑا قدم، جموں کشمیر انتظامیہ سے 2047 تک کا ویژن ڈاکومنٹ کیا طلب، نیتی آیوگ کی ہدایت کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ ہوئی سرگرم۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ وادی کشمیر میں آج موسم نے اس انداز میں رحمت برسائی کہ کئی علاقے سفید چادر میں لپٹ گئے اور وہ رحمت زحمت بن گئی۔ خبر ملی کہ سری نگر اور دیگر میدانی و بالائی علاقوں میں بارشیں اور ہلکی برفباری ہوئی۔ برفباری کے بعد پتھر اور پسیاں گرانے کے بعد سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت روکنی پڑی۔ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صبح کی کئی پروازوں میں بھی حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے تاخیر کی خبر ملی۔ آج صبح سے وادی کے کچھ بالائی علاقوں میں مسلسل بارش، جبکہ میدانی علاقوں میں تیز بارشوں سے درجہ حرارت میں کمی پائی گئی ہے۔ وادی کے طول و عرض میں گزشتہ شب مطلع ابر آلود رہنے کے بعد موسم نے ایک مرتبہ پھر کروٹ لی اور بالائی و میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کپوارہ اور بارہمولہ اضلاع میں کنٹرول لائن کے نزدیک واقع بالائی علاقوں میں معمولی برف باری بھی ہوئی اور کچھ ایک مقامات کی پہاڑیوں پر سفید پرت بچھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سری نگر میں 0.5 سینٹی میٹر، قازی گنڈ میں 11 سینٹی میٹر، پہلگام میں 8.7 سینٹی میٹر، کوکرناگ میں 16 سینٹی میٹر، کپوارہ میں 2.5 سینٹی میٹر، گلمرگ میں 10 سینٹی میٹر، بانہال میں 2.5 سینٹی میٹر اور بٹوت میں 2.5 سینٹی میٹر برفباری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران جموں میں 1.2 ملی میٹر، کٹرا میں 1.0 ملی میٹر، بھدرواہ میں 7.8 ملی میٹر اور کٹھوا میں 3.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سری نگر میں کم سے کم -0.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ، اڑی، نوگام، ہندوارہ اور سادھنا ٹاپ، کپوارہ اور دیگر علاقوں میں بارشوں کے ساتھ برفباری ہوئی۔ ادھر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور شوپیاں اضلاع کے بالائی علاقے جات سے تیز بارشوں کی اطلاع ملی، جبکہ میدانی علاقوں میں مسلسل بارشیں دن بھر جاری رہیں۔ پہلگام سے امرناتھ گپھا کی طرف جانے والے راستے پر بھی تیز بارشیں ہوئیں، جبکہ اوپری علاقوں میں کچھ ایک جگہوں پر ہلکی برفباری کی اطلاع ملی۔ مجموعی طور پر وادی کے کم و بیش تمام اضلاع اور قصبہ جات میں، جن میں سری نگر کے ساتھ ساتھ بارہمولہ، کپوارہ، بانڈی پورہ، سپور، ٹنگمرگ، پٹن، بڈگام، بیروا، خان صاحب، گاندربل، کنگن، پلوامہ، پامپور، شوپیاں، کولگام، اننت ناگ، مٹن، بجبہارا، قازی گنڈ، ترال اور اونتی پورہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بارش اور برفباری آج دیکھنے کو ملی۔ جموں کشمیر میں تازہ برفباری کے بیچ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرانے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ صوبائی انتظامیہ کے مطابق جموں کشمیر کے بانڈی پورہ، بارہمولہ، ڈوڈا، گاندربل، کپوارہ اور جموں کے رام بن، پونچھ، ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں درمیانی درجے کی برفانی تودے گر آنے کا امکان ہے۔ ناسازگار موسمی حالات کے پیش نظر صوبائی کمشنر نے متعلقہ اضلاع کے ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں کی نقل و حرکت کے دوران احتیاط برتنے کی انہیں صلاح دیں اور ایسے علاقوں میں جانے سے پرہیز کرے جہاں تودے گرانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ روشنی ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی اراضی کی صورتحال کو فی الحال برقرار رکھنے اور کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسٹیٹ لینڈ قاہچرائی کی اراضی کو چھڑانے اور سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات کے بارے میں سرکار کے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ جموں کشمیر سرکار کی جانب سے اسٹیٹ لینڈ قاہچرائی اور روشنی ایکٹ کے تحت غیر قانونی
طور حاصل کی گئی اراضی کو 31 جنوری تک چھڑانے کے فیصلے کے خلاف عرضی گزاروں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں درخواستیں پیش کی اور مطالبہ کیا کہ روشنی ایکٹ کے تحت جو اراضی یعنی زمینیں حاصل کی گئی ہیں ان پر قبضہ ہٹانے کی جو کارروائی شروع کی گئی ہے اس پر روک لگا دی جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے دائر کی گئی درخواستوں کو جائز ٹھہراتے ہوئے 20 جنوری یعنی آج اس کی سماعت کا دن مقرر کیا تھا اور آج سپریم کورٹ آف انڈیا میں 45 منٹ تک دائر کی گئی عرضیوں کی سماعت ہوئی۔ سولیسٹر جنرل نے حکومت کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا اور دلائل پیش کیے کہ غیر قانونی طریقے سے جموں کشمیر میں ہزاروں کنال اراضی پر سرمایہ داروں، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور سرکار نے ایسے افراد کے خلاف کارروائی کا جو من بنایا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے اور سرکار کے اس فیصلے سے قانون پر عمل درآمد ہوگی اور حاصل کی جانے والے اراضی سرکاری اداروں کے قیام اور بنیادی ڈھانچے کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ وہیں عرضی گزار کی طرف سے پیش وکیل نے بھی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سرکار کی جانب سے روشنی ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو اراضی فراہم کی گئی ہے انہوں نے سرکار کے نرخ کے مطابق رقم ادا کی ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی یا بدعنوانی نہیں کی گئی۔ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ میں پہلے ہی روشنی ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی اراضی کو چھڑانے کے سلسلے میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں، تاہم تعطیلات ہونے کی وجہ سے ان عرضیوں کی سماعت ممکن نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان اور دوسرے 8 افراد کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کو صحیح ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ڈویژن بینچ نے سرکار کو ہدایت کی ہے کہ روشنی ایکٹ کے تحت جو اراضی فراہم کی گئی ہے اس کی صورتحال فی الحال برقرار رکھی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ 31 جنوری تک نہ کی جائے۔ تاہم عدالت نے اسٹیٹ لینڈ کاہچرائی کی اراضی پر قبضہ ہٹانے کی کارروائی کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سرکاری اراضی کو اپنی تحویل میں لے کر اس پر رہائشی مکان، ہوٹل تعمیر کرتے ہیں جس سے سرکار کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سرکاری اراضی پر زبردستی قبضہ جمانے کی کسی بھی طرح کی کارروائی خلاف قانون ہے۔ تاہم عدالت عظمیٰ کی ڈویژن بینچ نے کہا کہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود سرکار کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس سے اپنے مشکلات سے آگاہ کریں۔ جموں کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیتی آیوگ نے جموں کشمیر سرکار کو ویژن ڈاکومنٹ فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے تمام اداروں سے کہا ہے کہ وہ 2047 تک ویژن ڈاکومنٹ جس میں تعمیر و ترقی، روزگار کے مواقع، بنیادی سہولیات فراہم کرنے، عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کی نشاندہی کی گئی ہو، فراہم کریں اور اس سلسلے میں پوری تفصیلات بھی طلب کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کو ترقی کی منزلوں پر لے جانے، تعمیراتی سرگرمیوں کو یقینی بنانے، روزگار کے مواقع دستیاب کرانے، پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط مستحکم بنانے، جموں کشمیر کے سرکاری خزانے کے لیے آمدنی کے مزید مواقع دستیاب رکھنے، اسکیموں کو بروئے کار لانے کی خاطر مرکزی ادارے نیتی آیوگ نے جموں کشمیر سرکار کو 2023 سے لے کر 2047 تک کے ویژن ڈاکومنٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیتی آیوگ نے جموں کشمیر کے تمام اداروں سے ہدایت کی ہے کہ وہ 2023 سے 2047 تک کے ترقیاتی منصوبوں کی نشاندہی کریں اور ادارے 25 سالہ منصوبے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں جانکاری فراہم کریں۔ نیتی آیوگ کی جانب سے ویژن ڈاکومنٹ فراہم کرنے کے بعد جموں کشمیر سرکار نے تیاری شروع کر دی ہے۔ ماہر اقتصادیات، تھنک ٹینک، بیوروکریٹ، تعلیمی ماہرین، پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط بنانے کے لیے معروف تاثروں سے صلاح و مشورہ کیا جا رہا ہے اور ماہرین کی رائے حاصل کی جا رہی ہے تاکہ مرکزی ادارے نیتی آیوگ کو 25 برسوں کی منصوبہ بندی کا خاکہ پیش کیا جا سکے۔ شمالی کشمیر ہندوارہ کے فورسز کیمپ میں ایک اور جوان نے ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونے کے بعد سروس رائفل سے گولی چلا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہندوارہ میں قائم 21 راشٹریہ رائفلز کے کیمپ میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ذہنی تناؤ میں مبتلا ہونے کے بعد لینس نائک اشوک کمار نے اپنی سروس رائفل سے اپنے سر میں گولی چلائی جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہوا۔ اس کے بعد فوجی جوان کو دیگر ساتھیوں نے اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے فوجی جوان کو مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی ضابطے پورے کیے اور میت 21 راشٹریہ رائفل کیمپ کے حوالے کر کے دفعہ 174 کے تحت کیس درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج زیون سری نگر علاقے میں پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے ٹرانزٹ رہائش گاہوں کا سنگ بنیاد رکھا۔
PMDP के तहत हाउसिंग कॉलोनी महकमे R&B की जानिब से फराहम 113 कनाल अराजी पर तामीर की जा रही है। इसके 39 ब्लॉक्स होंगे जिनमें 936 फ्लैट्स होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मौके पर मौजूद अहदेदारों से बातचीत की और प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि PM पैकेज के ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन श्रीनगर में मुकीम हैं और इस सहूलत के बनने से उनकी रहाइश का मसला हल हो जाएगा। इससे पहले गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में शुरू किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइट का मुआयना किया और बारामूला बांडीपुरा में PM पैकेज के मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रहाइश की जारी तामीरात के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर LG हमरा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डिवीजनल कमिश्नर PK पॉल, ADGP कश्मीर विजय कुमार, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बहाली और तामीर नौ नासिम जई खान मौजूद रहे। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।